آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے حکومت کی ناقص پالیسیاں مہنگی پیٹرولیمی مصنوعات کرنے پر تاجر اور شہری پھٹ پڑے کہتے ہیں عالمی منڈی میں تیل سستا پاکستان میں مہنگا کر دیا گیا پیٹرولیمی مصنوعات سستی ہونے کی امید دلا کر قیمتیں بڑھانا مذاق ہے مہنگائی کی ستائی عوام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ ٹیکسوں کے بوجھ کے باعث پہلے ہی 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو چکا ہے حکومت ہوش کے ناخن لے پیٹرول تو آگے پرائسز بہت ہائی ہیں تو عام بندہ جس کی جو سیلری بہت کم ہے یا جس کے پاس روزگار ہی نہیں ہے تو وہ اپنا جو آمد و رفت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ فیصل آباد کے تاجروں نے پیٹرولیم مصنوعات میں ہونے والے اضافے کو مسترد کر دیا کہتے ہیں عالمی منڈی میں تیل سستا پاکستان میں مہنگا کر دیا گیا پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کی امید دلا کر قیمتیں بڑھانا مذاق ہے۔ جیسے ہی ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوں تو یہاں کم ہونے چاہیے تھے 15 دن کے بعد تو یہ انکریز کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں تو جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئے ہیں تو آپ نے کم کیوں نہیں کیے یہ ہے۔ پیٹرول اور گیس کے بڑھتے داموں نے مہنگائی کم ہونے کے دعووں کی کمر توڑ دی LPG 2 روپے 88 پیسے فی کلو مہنگی ہو گئی جنگ کے شہری سیخپا قیمت میں اضافے کو ظلم قرار دے دیا۔ مہنگائی کی وجہ سے انسان کیا کرے غریب تو کھانے سے بھی بے روز بیٹھا ہے ان سے گزارش ہے کہ یہ مہنگائی کم کرے۔ کہتے ہیں حکومتی ٹیکسز کی تلوار صرف قریب پر ہی چلتی ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد ٹرانسپورٹرز کرائے بڑھانے کے بہانے تلاش کرنے لگے ڈیزل کی قیمت میں معمولی اضافے پر بھی کرائے بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے بعد فیصل آباد کے ٹرانسپورٹرز نے بھی کمر کس لی ڈیزل کی قیمت میں معمولی اضافے پر ٹرانسپورٹرز کرائے بڑھانے کے لیے پر مارنے لگے۔ دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر جنرل بس اسٹینڈ حبیب اللہ کہتے ہیں ٹرانسپورٹرز کو کرایوں میں بے جا اضافہ نہیں کرنے دیں گے مشاورت کے بعد مناسب کرایہ بڑھایا جائے گا۔ اس میں ہمارے ٹرانسپورٹروں سے بات چیت ہو رہی ہے تو کوشش یہی ہے کہ کرائے نہ بڑھیں، اگر فرض محال بڑھانے بھی پڑے تو بہت منیمم بڑھائے جائیں گے تاکہ عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑ سکے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کے مہنگے ڈیزل پر کرائے بڑھانے کے فیصلے کو مسترد کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد عبداللہ کے ہمراہ علی نارو سٹی 41 فیصل آباد۔ شیخوپورہ روڈ پر صاف پانی کی فراہمی کی لائن بحال نہ ہو سکی 20 سے زائد علاقے چوتھے روز بھی پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ شیخوپورہ روڈ پر لیک ہونے والی واٹر سپلائی لائن کی مرمت مکمل نہ ہو سکی آسا حکام کا کہنا ہے کہ مرمت آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے پانی کی جلد بحالی کر دی جائے گی۔ لائن کی عدم بحالی سے گلستان کالونی بولے جھگی نورپور گرین ٹاؤن حیدرآباد جمیل آباد نشات آباد میں پانی کی سپلائی متاثر ہوئی۔ نصیر آباد رسول نگر نگبان پورہ باغبان پورہ تاج کالونی رحمان پورہ اور مصطفیٰ آباد میں بھی پانی سپلائی نہیں ہو رہا۔ واسا حکام کا کہنا ہے کہ عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے مرمت کا کام جلد مکمل ہو جائے گا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ سٹی 41 فیصل آباد۔ پودے لگے نہ کوڑا اٹھایا جا سکا فیصل آباد میں شہری سہولتوں کے ذمہ داروں کی کارکردگی صفر بجٹ اربوں میں رزلٹ کچھ نہ نکل سکا۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا 200 پودے لگانے کا وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ شیخوپورہ روڈ کے اطراف اور کریسنٹ پارک کے باہر گرین ایریا میں پودے نہ لگ سکے گرین بیلٹ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور میونسپل کارپوریشن کا مشترکہ آپریشن بھی کسی کام نہ آیا۔ شیخوپورہ روڈ کی دونوں جانب تجاوزات جوں کی توں بولے دی جھگی سے نشات آباد تک عارضی اور پختہ تجاوزات کی بھرمار سے راہگیر بھی مشکلات کا شکار۔ شیخوپورہ روڈ پر ریڑھی بانوں کی بہتات نے ٹریفک بھی متاثر کر دی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ سٹی 41 فیصل آباد۔ تعلیمی اداروں میں جنسی ہراسگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے خاتون محتسب پنجاب ان ایکشن تمام سرکاری محکموں سرکاری کالجز اور یونیورسٹیز کی انسپیکشن کا فیصلہ۔ خاتون محتسب پنجاب نے ہراسگی کے واقعات کی مانیٹرنگ رپورٹس مانگ لی ہیں۔ سرکاری محکموں اور تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ کمیٹیاں اور سیل تفصیلات فراہم کریں گے۔ ریجنل آفس تمام ڈیٹا خاتون محتسب پنجاب کو بھیجے گا۔ خاتون محتسب پنجاب نے ہدایات کی ہیں کہ احکامات پر عمل نہ کرنے والے محکموں کو نوٹسز جاری کیے جائیں۔ کیمرہ مین عبداللہ کے ساتھ عمران اسلم سٹی 41 فیصل آباد۔ آگے بڑھتے ہیں حکومت کو ایکسپورٹرز پر آخرکار رحم آ ہی گیا 2 ماہ بعد 1 ماہ کے رکے ہوئے RPOs ری فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ FBR کی جانب سے 30 ستمبر تک جاری فاسٹر سسٹم ریلیز پیمنٹ آرڈرز کے عوض 32 لاکھ کے سیلز ٹیکس ریفنڈز جاری کیے جائیں گے۔ حکومت کو ایکسپورٹرز پر ترس آ گیا حکومت نے ریفنڈز دینے کا فیصلہ 2 مہینے تاخیر سے کیا لیکن وہ بھی 1 مہینے کا۔ سیلز ٹیکس ریفنڈز کی شکل میں 25 اگست کے بعد سے ریفنڈز جاری نہیں ہوئے۔
گئے। تمام ٹیکسٹائلز ایکسپورٹر ایسوسی ایشنز کی جانب سے حکومت کو خط بھی لکھا گیا تھا۔ ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت ہمارے پیسے سے کمائی دکھانے کی بجائے واجبات ادا کرے۔ ایف بی آر نے 30 ستمبر تک کے جاری آر پی اوز کے عوض ریفنڈز دینے کا فیصلہ کیا۔ 32 ارب روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈز جاری کیے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بلال ڈوگر، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈویژن کے راستے آسان اور محفوظ بنانے کا وعدہ، حکومت پنجاب نے ترقیاتی فنڈ سے سڑکوں کے بڑے منصوبوں کا آغاز کر دیا۔ جنگ کے راستے آسان اور محفوظ بنانے کا وعدہ، حکومتی فنڈ سے سڑکوں کے بڑے منصوبوں کا آغاز۔ جنگ میں 17 اسکیموں پر مجموعی لاگت 43 کروڑ 44 لاکھ روپے آئے گی۔ محکمہ ہائی وے کے منصوبے 2025 کے نصف تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ چند لالیاں روڈ کی مرمت اور توسیع کے لیے 4 کروڑ 38 لاکھ، منڈی شاہ جوانہ روڈ کی تعمیر کے لیے 3 کروڑ کا ابتدائی تخمینہ منظور۔ راجبہ مسن کی سڑک کی مرمت پر 1 کروڑ 82 لاکھ روپے خرچ ہونے کا امکان۔ امام بارگاہ رتا خور تک سڑک کی بحالی کے لیے 1 کروڑ 37 لاکھ روپے ہوں گے۔ رتا کلاں سے شیرواڑہ سڑک کی تعمیر کے لیے 2 کروڑ 27 لاکھ روپے درکار۔ آبادی سید محمد علی شاہ کی سڑک کی مرمت کے لیے 1 کروڑ 36 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ اڈا حویلی شیخ راجو سے آبادی شبر قریشی سڑک کی تعمیر پر 1 کروڑ 88 لاکھ روپے۔ تھانہ قادرپور چوک سے شبر تک سڑک کی مرمت کے لیے 1 کروڑ 41 لاکھ۔ دادوانہ ریلوے کراسنگ سے کڑیاوالا سڑک کی مرمت پر 1 کروڑ 48 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ حویلی شیخ راجو سے ٹھٹی بسلانہ سڑک کی مرمت کے لیے 1 کروڑ 36 لاکھ روپے۔ حسن نگر سے اسکول آبادی افتخار والا سڑک کی تعمیر پر 2 کروڑ 44 لاکھ۔ پل وارڈن سے آباد سید عاصم علی شاہ سڑک کی بحالی پر 2 کروڑ 14 لاکھ۔ مود منڈی کوٹ عیسیٰ شاہ روڈ سے مندہ تک سڑک کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ کوٹ عیسیٰ شاہ شہری سڑک اور چند لالیاں روڈ پر ٹف ٹائل ورک کے لیے 1 کروڑ روپے۔ گرلز ایلیمنٹری اسکول کری والا سڑک کی مرمت کے لیے 1 کروڑ 41 لاکھ۔ ریاض چوک بہاری کالونی سے مسجد اللہ والے تک سڑک کی مرمت کے لیے 76 لاکھ۔ تھانہ صدر سے سیٹلائٹ ٹاؤن بذریعہ گوجرا روڈ سڑک کی مرمت پر 36 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ فیصل آباد میں گردوں کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، ہلال احمر ہسپتال میں نیپرالوجی انسٹیٹیوٹ کی تعمیر کا فیصلہ، منصوبے کے لیے 14 کروڑ 36 لاکھ روپے کے فنڈز منظور۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد نیپرالوجی انسٹیٹیوٹ کی تعمیر کرے گا۔ پنجاب حکومت کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ، پہلی قسط مل گئی کامیاب، امیدواروں کے بینک اکاؤنٹس میں قرضے کی پہلی قسط ٹرانسفر، پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو سرٹیفکیٹ موصول، بھاٹا کی جانب سے سرٹیفکیٹ گھروں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ حکومت کی اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں اہم پیش رفت، شہریوں کو قرض ملنا شروع ہو گئے۔ کل 37 امیدواروں کو قرض کی رقم ملی۔ نامزد امیدواروں میں پہلی قسط 7,50,000 روپے کر دی گئی۔ مجموعی طور پر 2 کروڑ 77,50,000 روپے امیدواروں میں تقسیم کیے گئے۔ امیدواروں کو 2 اقساط میں رقم دی جائے گی۔ قرض ملنے سے غریبوں کا اپنا گھر بنانے کا خواب پورا ہوگا۔ کرائے سے جان چھوٹے گی۔ کیمرہ مین شاہزیب علی کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41، فیصل آباد۔ کے سستے میں بابو بننے والوں کا خواب پورا ہونے کو آن پہنچا، موسم سرما کی آمد ہے۔ فیصل آباد کے جمعہ بازاروں میں رش بڑھنے لگا، شہریوں کو سستے کوٹ جرسی جوتوں کی تلاش۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی جمعہ بازار، رنڈا بازاروں کی رونقیں بھی بحال ہو گئیں۔ سردیوں کے حوالے سے شہریوں کی خرید و فروخت جاری، کسی کو کوٹ کی تلاش تو کوئی جوتے خریدنے پہنچ گیا۔ لیکن مہنگائی نے نہ صرف خریداروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا بلکہ دکاندار بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ شہری کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث 500 والا کوٹ 1500 روپے میں مل رہا ہے۔ پچھلے سال 500-600 میں ملتا، لیکن اس مرتبہ 1500-2000 روپے کی دکاندار کہہ رہے ہیں کہ جب سیزن زیادہ ہوگا ریٹ بھی بڑھے گا۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ کراچی سے ہی مال مہنگا مل رہا ہے، سستا کیسے فروخت کریں۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمت آئے روز بڑھ جاتی ہے، خریدار سستا کرنے کا کہتے ہیں لیکن اتنے میں ہمیں ملتا نہیں۔ پیچھے سے ٹیکس بہت لگے ہیں مال کے اوپر، کسٹم ڈیوٹیاں بہت بڑھ گئی ہے، ادھر سے مال مہنگا بہت آ رہا ہے، آگے ہم کیا کریں۔ ایوریج بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو 20,000 کی چیز تھی وہ 50-50 ہزار روپے کی ہم خرید رہے ہیں، ہم بتائیں ہم بھی کیا کریں۔ بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو سردیوں کے موسم میں چیزیں مزید مہنگے داموں فروخت ہوں گی۔ کیمرہ مین شاہزیب علی کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے 115 شاپنگ سٹورز کی چوری پکڑی گئی، پی او ایس میں رجسٹرڈ ہونے کے باوجود خریداری کی الیکٹرانک انوائسز جاری نہیں کر رہے۔
حکام کے مطابق ریٹیلرز شہریوں کو خریداری کی الیکٹرانک رسیدیں نہیں دے رہے تھے۔ الیکٹرانک رسید کے ذریعے گاہک اپنے ادا شدہ سیلز ٹیکس کی تصدیق کر سکتے ہیں، جبکہ آن لائن رسید جاری ہونے پر ہر ٹرانزیکشن کی اطلاع FBR کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ ریٹیلرز کی جانب سے سیلز ٹیکس چوری کے لیے POS سسٹم ہی بند رکھا جا رہا تھا۔ حکام کے مطابق قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث دکانداروں کو کاروبار سیل اور بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ہمراہ عمیر عصمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور خود کو مردہ ظاہر کرنے والا شاطر قاتل پولیس نے دھر لیا۔ بھوانا میں کچھ عرصہ قبل شکیل شیخ خانہ نے رشتے کے تنازع پر ایک خاتون کوثر کو قتل اور اس کی بیٹی کو زخمی کیا تھا۔ پولیس کو 3 دن بعد دریائے چناب سے ایک نامعلوم مسخ شدہ لاش ملی۔ ملزم شکیل کے والد نے اسے بیٹے کی لاش قرار دے کر تہجید و تکفین کر دی۔ ملزم شکیل سکھانہ بوانا چک گڈیاں والا میں نگاہ حسین کے مرحوم بھائی غلام حسین کے گھر ملازم تھا، جہاں ان کی بہن کوثر بی بی بھی ان کی بیٹی کے ہمراہ رہائش پذیر تھی۔ پولیس کے مطابق ملزم شکیل نگاہ حسین اور کوثر بی بی سے ان کا رشتہ دار لڑکی غلام بی بی کا رشتہ مانگا تھا۔ رشتے سے انکار پر اس نے تیش میں آ کر کوثر بی بی کو قتل اور اس کی 7 سالہ بیٹی شمشاد کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گیا۔ اس واردات کا مقدمہ نگاہ حسین کی مدعیت میں تھانہ بوانا میں درج کیا گیا۔ پولیس ابھی ملزم کی تلاش کر رہی تھی کہ اس اثناء میں دریائے چناب سے ایک نامعلوم مسخ شدہ لاش ملی۔ ملزم شکیل کے والد الطاف حسین نے اسے اپنے بیٹے کی حیثیت سے شناخت کر لیا اور بنا پوسٹ مارٹم کرائے دفنا کر تمام رسومات بھی ادا کر دی۔ پولیس نے بھی کیس کلوز ہی سمجھا۔ قتل کا ملزم خود بھی مارا گیا، تاہم الطاف حسین نے اپنے بیٹے کے قتل کے جوابی مقدمہ تھانہ جنگ صدر میں نگاہ حسین اور دیگر کے خلاف درج کرا دیا۔ پولیس نے شکیل کے قتل کے الزام میں گرفتاریاں بھی شروع کر دیں۔ کیس اس وقت ڈرامائی شکل اختیار کر گیا جب تقریباً 1 ماہ بعد تھانہ صدر جنگ پولیس نے مخبری اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مردہ قرار دی کہ دفنائے گئے قاتل شکیل احمد کو زندہ گرفتار کر لیا۔ شکیل نے بیرون ملک جانے کے لیے ویزا لگوا رکھا تھا اور اپنی بیوی سے ملنے گھر آیا تو دھر لیا گیا۔ مردہ قرار دیا گیا قاتل شکیل تو زندہ گرفتار ہو گیا۔ اب پولیس اس معمے کو حل کرنے میں لگی ہے کہ دریا سے نکلنے والی لاش کس کی تھی، کفن دفن کس کا ہوا، گلخانی 7واں اور 40واں کے ختم کس کے ہوئے۔ ان سب سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ اکتوبر میں ریسکیو اہلکار سڑکوں پر سرگرم رہے، ہزاروں کالز پر رسپانڈ کیا، زخمیوں اور بیماروں کو اسپتالوں میں منتقل کیا اور سیریس لوگوں کی جانب سے ریسکیو 1122 پر فیک کالز بھی موصول ہوتی رہیں۔ اکتوبر میں ریسکیو کو 20,180 کالز موصول، 6,697 ایمرجنسی اور 10,960 رانگ کالز شامل تھیں۔ 838 روڈ ایکسیڈنٹ اور 5,403 میڈیکل ایمرجنسی کالز پر رسپانس کیا گیا۔ مختلف حادثات میں 71 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 4,040 افراد کو بروقت ابتدائی طبی امداد، 6,410 افراد کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ریسکیو 1122 جنگ کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری۔ ریسکیو 1122 ٹوبا ٹیکسنگ نے اکتوبر میں 3,993 مریضوں کو ریسکیو کیا۔ پیشنٹ ریفرل سروس کے ذریعے 596 مریضوں کو شفٹ کیا گیا۔ مجموعی طور پر 12,496 کالز موصول، 3,970 ایمرجنسی کالز، 1,251 معلوماتی اور 7,268 ڈسٹربنگ کالز تھیں۔ 3,977 ایمرجنسیز پر رسپانس کیا گیا۔ 682 ٹریفک حادثات، 2,768 میڈیکل، 29 آگ لگنے کے واقعات، 89 کرائم اور 419 مختلف ایمرجنسیز ڈیل کی۔ 1122 نے مجموعی طور پر 3,993 مریضوں کو مدد فراہم کی، 1,533 مریضوں کو موقع پر طبی امداد دی گئی، 2,375 مریضوں کو ہسپتال شفٹ کیا گیا، 85 مریض مختلف ایمرجنسیز میں جاں بحق ہوئے۔ روڈ ٹریفک حادثات میں 10 افراد موقع پر دم توڑ گئے۔ چنیوٹ میں اکتوبر میں 662 ٹریفک حادثات پیش آئے، 787 افراد زخمی اور 2 جاں بحق ہوئے۔ زخمیوں میں 601 مرد اور 186 خواتین شامل تھیں۔ ریسکیو 1122 نے 354 شدید زخمی افراد کو ہسپتالوں میں منتقل کیا، 1,302 افراد کو میڈیکل ایمرجنسی فراہم۔ فیصل آباد ڈویژن میں انسداد پولیو مہم جاری، مہم کے 5ویں روز بھی بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ ضلع بھر میں انسداد پولیو مہم کا 5واں روز، چوتھے روز 2,80,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ اس دوران 12,34,000 سے زائد بچوں کی ویکسینیشن ہوئی۔ 7 روز کے دوران 16,04,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر ہے۔ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں ٹوٹل 3,20,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ٹارگٹ ہے۔ DDHO محمد شہزاد کا کہنا تھا 4 دنوں میں 2,47,439 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ جنگ میں انسداد پولیو مہم کا 5واں روز، 4 روز میں 5,68,100
185 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। 4 रोज में 5,81,459 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना थे। अहमदपुर सियाल में मुहिम के आखिरी 2 रोज कैचअप के लिए मुख्तस। कैचअप के चौथे रोज 7,853 अदम दस्तयाब बच्चों में से 3,367 बच्चों को कवर किया गया। 91,244 बच्चों को अब तक पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके। चिन्योट में पोलियो मुहिम का 5वां रोज 4 रोज में 2,90,700 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। DHO का कहना था 95% टारगेट मुकम्मल कर लिया। 2,235 बच्चे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पाए गए। दूसरे शहरों में मौजूद बच्चों को मकामी टीमों ने कतरे पिलाए। टोबा टैक्सिंग में 5 रोजा इंसादे पोलियो मुहिम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू की ज़ेर सदारत 5वें दिन की कारकर्दगी का जायजा इजलास। दूसरे कैचअप डे पर 13,402 बच्चों को इंसादे पोलियो के कतरे पिलाए गए। जिले में 5 साल तक की उम्र के 4,42,639 बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का 102% हदफ हासिल किया गया। गोजरा में 1,26,797, टोबा में 1,54,687, कमालिया 72,287, पीर महल में 88,868 बच्चों को इंसादे पोलियो के कतरे पिलाए गए। मुहिम का टारगेट 4,33,838 था। अहमदपुर सियाल कमालिया में किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। धान की काश्त का आगाज। काश्तकार कहते हैं कि कटाई गंदम की हो या धान की, किसानों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आती है। किसानों की आरजुओं की तकमील का वक्त आन पहुंचा। अहमदपुर सियाल में भी धान की फसल की कटाई का आगाज हो गया। कटाई गंदम की हो या धान की, किसानों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आती है। तहसील भर में 90,000 एकड़ पर धान की फसल काश्त की गई। जब भी कोई फसल आती है, किसान की जेब में पैसा आता है, किसान खुश होता है, खुशी का पैगाम आता है। तो अभी कटाई शुरू तो हो गई है धान की, तो इंशाल्लाह किसान खुशहाल होंगे। कमालिया में धान की फसल पककर तैयार हो गई। कटाई का सिलसिला जारी। गला मंडी में कायनात 1509 समेत दीगर अकसाम की मुंजी लाई जाने लगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी अलियास भट्टी का कहना है कि मुंजी खरीदने के लिए व्यापारी दूसरे शहरों से भी मंडी का रुख करते हैं। फी एकड़ 60 से 70 मन मुंजी की औसत पैदावार आ रही है। टाइम गला मंडी में माशाल्लाह जोरों शोर से धान शुरू है। 1509, 1847 और कैनात का इस टाइम बहुत ज़्यादा जोर है। इसकी वजह से माशाल्लाह गला मंडी में बहुत ज़्यादा रौनक है और मजदूर तबका भी बहुत खुश हैं, उनकी भी रोजगार। चौधरी मोहम्मद अलियास भट्टी ने मजीद कहा कि कमालिये का चावल पाकिस्तान भर में मशहूर है, जिसका जायका और खुशबू की मिसाल अपनी आप है।